دیکھیے انفارچونیٹلی جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت اچھا ہے تو نہیں. کہتا ہے اور سنا ہے کہ جی ملک ریاض کے ساتھ ان کا بیٹا علی ریاض بھی اس میں ملوث ہیں اور ساتھ وہ بھی آئیں گے. آپ بہت چالاک ہیں. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہم موجود ہیں معظم خان صاحب کے پاس، فورن کوالیفائڈ ہیں اور آج سیاسی باتیں کریں گے. جی سب سے پہلے بات کریں گے گوہر علی خان صاحب کی، جنہوں نے جناب سائن کرنے ہیں تو وائس چیئرمین کے سائن کرنے ہیں، صدر کے سائن کرنے ہیں. اور وائس چیئرمین کون ہے؟ جی شاہ محمود قریشی. اور صدر کے لیے پرویز الہی. اب یہ وہ عہدے ہیں جن کے لیے گوہر صاحب جو سے نا سائن کریں گے تو ان کو عہدے ملیں گے. خان صاحب نے میرے ساتھ جو معظم خان صاحب نے میرے ساتھ لاسٹ پریڈکشن کی تھی کہ جی پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوں گے. اب یہی کچھ جو ہے پریڈکشن سامنے آ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی ہے یا خان صاحب ابھی ہیں نہیں. اسی پر بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی تو ہے مگر خان صاحب ابھی نہیں ہیں اور سائن جو سے ہیں گوہر علی خان صاحب کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ انہوں نے کہا پریڈکشنز. میں پریڈکشنز نہیں کرتا. پریڈکشن علم غیب کی ہوتی ہے. ہم ریڈ کرتے ہیں چارٹ. جو عمران خان صاحب کا چارٹ ہے تھرو پاکستان ہم نے ریڈ کیا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرے گی، عمران خان اس میں سے نہیں ہوں گے، اب سے ڈیٹ ہو جائیں گے جو اس وقت اس طرح ہو گیا. تو ان کی جگہ پر اب گوہر خان آئے ہیں. گوہر خان صاحب جو ہیں کیونکہ عمران خان نہیں ہیں تو یہی ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ نہیں ہوں گے. اور سر گور خان صاحب کا آپ کے پاس ذائچہ ہے، ان کا بتائیں کہ آگے کیا حالات ہیں. جو گوہر خان صاحب ہیں ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ویکیپیڈیا پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ 15 اپریل 1971. اس وقت پلانٹری کنڈیشن میں تھا کہ سن ان ایریز، راہو ان ایریز، جوپیٹر ان سیگیٹیریس، سیٹرن ان ٹورس. تو اس وقت جو پلانٹری کنڈیشن ہے یہ بتاتی ہیں کہ یہ وقتی طور پر چونکہ ہیں کیونکہ ان کے سن پر راہو آیا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس کو پرویل کر سکیں گے یا پرماننٹ ہو سکیں گے، اس کے چانسز نہیں ہیں. جسی طرح آپ سمجھیں گے کہ نیکسٹ ٹینیور چلے گا وچ از جون 2024، تب یہ اپنے ڈیزگنیشن سے آہستہ آہستہ الگ ہوں گے اور یہ جنوری کے بعد ہی آپ کو لگے گا کہ یہ اپنے ڈیزگنیشن سے ہٹ رہے ہیں. اچھا سر یہ ڈیزگنیشن سے ہٹ رہے ہیں جنوری کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر یہ ہٹ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آنے کی امید ہے کوئی؟ دیکھیے دو باتیں اس بات کو سمجھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کے باہر ہونے کے چانسز اتنی جلدی نہیں ہیں جتنے آپ نے جلدی سمجھ لیے ہیں. ان کو ٹیمپرمنٹلی یا ایک ٹیمپریری بیسس پر کہیں نہ کہیں کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن لیگل جو اس وقت کورسپونڈنس کے خلاف ہے یہ بڑھیں گی اور یہ کوئی ایسے فیصلے نہیں آئیں گے جس کے ان کو ٹوٹل فریڈم مل جائے. تو بات آ گئی عمران خان کے باہر آنے کی اور ان کے یہ نہیں کہ یہ تو ویسے بھی ٹیمپریری ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس بات پر میں کافی زور دیتا ہوں کہ جو میں نے پی ٹی آئی کا ہر اس کو بنایا تھا، اگر پی ٹی آئی کو کوئی عورت لیڈ کرے تو پھر اور ہی پی ٹی آئی سامنے آ سکتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر پائیں گی. اچھا سر سائفر کیس کی سماعت مقرر ہوئی ہے، فرد جرم عائد ہونا ہے اور 12 دسمبر کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ریلیف ہے یا تکلیف ہی تکلیف ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت اچھا ہے تو نہیں. تو ڈیٹ آپ نے کیا بتائی ہے؟ 12 دسمبر. 12 دسمبر اگین سیگیٹیریس کا. اس میں اس وقت جوپیٹر افلیکٹڈ ہے سیٹرن سے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت ہی کوئی بڑا ریلیف ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ریلیف ملا تو یہ ایک آرڈنری سا ٹیمپریری ریلیف ہو سکتا ہے جس سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی، معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اچھا سر وہ 190 ملین پاؤنڈ کے چکر میں نا خان صاحب کو تو بلایا ہی بلایا ہے، جس پر فرد جو جس کو سماعت مقرر ہوئی ہے، کیا ان کے ساتھ ملک ریاض صاحب بھی آئیں گے اور ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اور سنا ہے کہ جی ملک ریاض کے ساتھ ان کا بیٹا علی ریاض بھی اس میں ملوث ہیں اور ساتھ وہ بھی آئیں گے. آپ بہت چالاک ہیں. آپ کو یہ ساری باتیں اس دن سے پتہ ہیں اور آپ نے میرے سامنے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری ہم نے کیلکولیشنز کی تھی. اور میں نے کیا کہا تھا مجھے یہ بتائیں. مجھے چھوڑیں، میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہی کہا تھا کہ سختیاں شروع ہو رہی ہیں. تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بات یہ یاد رہے کہ یہ اس وقت بات کو گھما رہے ہیں. ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور ان کے سامنے ہی ہاروسکوپ ڈسکس کیا گیا تھا. ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان کا ہاروسکوپ بنوایا تھا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو آنے والا ٹائم ہے اس پر لیگل چارج لگے گا، ان کو لیگل پرابلمس ہوں گی.
اور بہت آسانی کے ساتھ وہ ابھی نہیں چھوٹیں گے. مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے جب گزریں گے اس کے بعد کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کا اسپیکٹ بنے گا. یہ اس بات کے گواہ ہیں. یہ اب وہ گھما کر میرے اوپر ڈال رہے ہیں. اچھا نہیں، یہ تو آپ مجھے دونوں کے حساب سے بتا رہے ہیں، باپ بیٹے دونوں کے حساب سے. تو اچھا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے آپ وہاں پر تھے نہیں، آپ موجود تھے اس جگہ پر اور یہ جب بات ہو رہی تھی، تو یہ دونوں کے لیے سیم ہی ریڈنگس ہیں. اچھا سر، لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اب فائلیں کھلیں گی پر بیریا ٹاؤن کی بھی، اور بیریا ٹاؤن کے لیے بھی مشکلات ہیں جو جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ، کہ یہ بھی اس کا کوئی پتہ لگ سکتا ہے کہ آگے ہیں بیریا ٹاؤن کے لیے مشکل ہے. دیکھیں بیری ٹاؤن از اے پروجیکٹ کا تو پتہ نہیں چل سکتا، مگر میں نے یہ کہا کہ لیگل چارج لگے گا. اٹ مینس کہ وچ ہو از دی آنر آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ از گوئنگ ٹو فیس سم لیگل اسپیکٹس. اچھا سر، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب جو ان سے خان صاحب سے پھر امید لگا کے بیٹھے ہیں کوئی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ فارچونیٹلی میری باجوہ صاحب سے ملاقات رہی ہے، عمران خان صاحب سے بھی رہی ہے. تو امید والا کوئی چیپٹر تو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ باجوہ صاحب کبھی بھی عمران خان سے بہت خوش نہیں تھے. اچھا سر، بلے کا نشان کیا رہے گا؟ دیکھیے بلے کا نشان پی ٹی آئی جو ہے اسے کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف، اس میں بیٹ کا نشان کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی جہاں بھی ہوگی پی ٹی آئی ہوگی. اچھا سر، خان میاں صاحب کی اب بات کر رہے ہیں تو میاں صاحب جو سا ہے کل ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین سے، اور ساتھ پھر 1-2 دن پہلے فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو چودھری شجاعت صاحب نے تو اوکے کی رپورٹ دے دی ہے، فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو اوکے کی رپورٹ دے دی ہے. اب میاں صاحب کا آگے ذائچہ کیا کہتا ہے؟ یار بڑا خطرناک آدمی ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ عوام میں جانے سے آپ کو پرسٹیج اور آنر ملتی ہے. سیاسی جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو عوام کے ہونے کے بعد ہے. مگر آپ کو کیا میاں صاحب کو آپ نے کبھی عوام میں دیکھا ابھی تک؟ واپس آ کے بس وہ ایک جلسہ جو انہوں نے کیا ویلکم والا، نہیں تو وہ جلسہ تھوڑی تھا، وہ تو ان کا استقبالیہ تھا نا. وہی استقبال. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی میں اسی بات پر بضد ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، کہ ایک ہوتا ہے ارن سٹیٹس، وہ نہیں ہوگا، گیون سٹیٹس ہوگا. یہ آپ کے شاگرد نے بھی، آپ کے اس دن میرے ساتھ انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں گیون اور ارن کا، تو یہ وہی سٹیٹس لیں گے. ارن سٹیٹس اینڈ گیون سٹیٹس کی جو اس وقت یہ ورڈنگ ہے دیٹ وڈ بی پروبیبلی مائی اسپیشلی آئی وڈ سے کہ میں نے اس کو تھرو کیا پہلی دفعہ تو اسی طرح. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اینی پرٹیکولر ڈیزگنیشن بائی ہز اون. اور یہاں پر میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جس طرح وقت آگے بڑھے گا الیکشن نہ ہونے کی باتیں چلیں گی. تب تو آپ کہہ رہے تھے سارے الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ اس وقت طے ہے. میں نے کہا کہ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے ابھی تک جو ٹائم آگے چل رہا ہے دیٹ از اے ویری کنفیوزنگ ٹائم. الیکشن شیڈول آنے والا ہے بس 2-4 دن میں، وہ جلسے شروع ہونے والے ہیں. جس دن ہو جائیں گے مجھے بتا دیجیے گا. چلے دیکھتے ہیں جی. اور دوسرا سر، رہ گئے ہیں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، تو ان کا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کے لیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی وہ پرسکون ہی بیٹھے ہیں، شاید ان کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. نہ یہ انہیں نہیں معلوم ہے یہ کیا نہیں، یہ تو انہیں کو پتہ ہوگا. بٹ آئی تھنک کہ کیونکہ وہ پالیٹکس اپنی کر رہے ہیں اور پالیٹکس میں ہمیشہ جوڑ توڑ تو ہوتا ہی ہے، اسی طرح چلتی ہے زندگی، اسی طرح ملا کر سارے لوگ گیم کھیلتے ہیں. بہت شکریہ سر. معظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے جی کہ خان صاحب کو ریلیف تھوڑا سا مل سکتا ہے سائفر کیس میں، اور دوسرا ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب، ان کے لیے ابھی تھوڑا سا مشکلات شروع ہو گئی ہیں جو 2 سے 3 مہینے تک رہیں گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2-3 مہینے تو الیکشن کو بھی پڑے ہوئے ہیں، الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.